اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ درود پڑھیں بآواز بلند آپ سب۔ ارشاد معصوم ہے ہم پر بلند آواز سے اس لیے درود پڑھو تاکہ تمہارے دلوں سے نجاست جاتی رہے، طہارت آتی رہے۔ ارشاد رسول خدا ہے کہ جو شخص مجھ پر میری ذریت پر بلند آواز سے درود پڑھتا ہے اور جن لبوں سے وہ درود گزرتا ہے وہ لب میری بوسہ گاہ بن جاتا ہے۔ مل کر کے بلند آواز سے درود پڑھیں آپ سب۔ دعا ہے کہ پروردگار آپ تمام برادران ایمانی کی حاجتوں کو قبول فرمائیں اور جو تمنائیں ہیں، جو مرادیں ہیں، بارگاہ رب الحسین میں منظور اور مقبول ہوں۔ بانیان مجلس و جلوس کا انتظام اہتمام خرچ خرجات پروردگار اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائیں اور جو بھی مقاصد خیر ہیں اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں۔ ہر حلال زادے کے دلوں پر حکومت کرنے والے مطلق العنان سلطان کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ علی ہر حلال زادے کی زینت کا نام ہے۔ علی ہر باضمیر انسان کی عظمت کا نام ہے۔ علی ہر باشعور اور فکر رکھنے والا اور آگہی رکھنے والا اور بصیرت رکھنے والا جس کا تعلق ذات علی سے اس لیے جڑ جاتا ہے کہ علی ہی ہے جو بصیرت کا رزق دیتا ہے، علی ہے جو شعور کا رزق دیتا ہے، علی ہے جو زندگی کا رزق دیتا ہے، علی ہے جو جینے کا رزق دیتا ہے، علی ہے جو مرنے کا رزق دیتا ہے۔ علی سے وابستگی جب ہو جائے تو شکریہ ادا کرو اپنی ماں کا کہ جس نے جوہر ولایت علی اپنے دودھ میں پلا کر یہ بتا دیا کہ تیرا تعلق علی سے رہے گا، ان سے نہیں جو علی سے دغا کرتے رہے، علی کو دھوکہ دیتے رہے، علی سے فریب کرتے رہے۔ اور کبھی ایسا نہ ہو کہ اپنی زینتوں اور اپنی محفلوں میں جب بھی بیٹھو تو ذکر علی کو نہ بھولنا، اس لیے کہ سنت رسول اللہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ ہر مقام پر علی کے تذکرے اور علی کے ذکر کو عبادت قرار دیتے ہیں اور مقامات منصب و عظمت علی کے بارے میں کوئی ایسا موقع اور محل نہیں جانے دیتے کہ جہاں علی کی فضیلتوں کو بیان نہ کرتے ہو۔ گویا کہ یہ کہنا رسول اللہ کا کہ اے علی تیری ان سادوں میں اس طرح فضیلت ہے جس طرح دینوں میں جمعے کو فضیلت ہے۔ یہی تو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پیغمبر نے جب علی کی فضیلت ان سادوں پر جمعے سے متعلق قرار دی، مسلمانوں نے بدھ کو جمعہ پڑھنا شروع کر دیا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ علی سے بغض، علی سے عداوت، جمعے کی عظمتوں سے انکار کرنے کی بدولت بدھ کو جمعے پڑھائے گئے، علی کی فضیلتوں کا انکار کیا گیا، علی کی عظمتوں سے انحراف کیا گیا۔ دنیا والوں جان لو مقام اور منصب اگر رسول خدا علی کی ذات، علی کی کرامات، علی کی عزت، علی کی طہارت، علی کی بلندیاں، علی کی شجاعتیں بیان نہ کرتے تو آج مسلمانوں کو کیا پتا ہوتا کہ علی کیا ہے، علی کی شان کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے۔ کچھ صنعتیں تو ایسے اسلام کے ہیں جو علی نے توڑ کر کے دکھائے اور ایسے صنعتیں تھے کہ ان صنعتوں کے بعد پتہ چل رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ اسلام لانے والے آج کہاں کھڑے ہیں۔ یہ وہ موقع تھا جہاں اسلام لانے والوں کو یہ موقع فراہم کیا جا رہا تھا کہ آج جان بھی دو، آج مال بھی دو، آج عزت بھی دو، آج شرف بھی دو۔ لیکن اسلام کے ایسے کچھ صنعتیں چھا گئے کہ جس کو سوائے حیدر کرار کے
نبی نے کہا ہے کوئی اس کتے کی زبان بند کرنے والا؟ یہ سناٹا تھا۔ اسلام کی عزت اور اسلام کی حرمت، اسلام کی بیابانی کا آغاز تھا کہ جہاں پیغمبر اسلام کی عظمتوں کو اجاگر کرنا چاہتے تھے، اور ایک ایسا سناٹا چھایا ہوا تھا کہ جب عمرو بن عبد ودھ کے مقابلے پر اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو کتنی جسارت کر رہا ہے، میرے خیمے کے سامنے نیزہ گاڑ کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے اللہ کا نبی، تیرا عقیدہ اور تیرا ایمان ہے کہ اگر کوئی اس جنگ میں مارا جائے تو وہ شہید ہے، اگر کوئی زخمی ہو جائے تو غازی ہے۔ گویا کہ میں تمہاری اس شہادت کو اور تمہارے اس زخموں کو اس نیزے کی انی پر لے کر کے کھڑا ہوں، کوئی ہے جو آئے میرے مقابلے پر؟ سناٹا چھایا ہوا تھا اور پیغمبر بار بار کہہ رہے تھے جاؤ اس کتے کی زبان بند کرو، جاؤ اس کتے کی زبان بند کرو۔ لیکن دیکھا علی نے کہ جب سناٹا نہیں ٹوٹ رہا تو علی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ، میں اس کتے کی زبان بند کروں گا۔ عظمت علی تم دیکھتے نہیں ہو؟ عجیب ہے، چیلنج وہ یہ کر رہا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ شہید ہو جاؤ، منصب ہے، مقام ہے، زخمی ہو جاؤ، غازی ہو۔ اب اللہ کے نبی نے بھی ایک خطبہ ارشاد فرمایا اس مقام پر۔ سناٹا تو چھایا ہوا تھا، جب اس کی گستاخی کو پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ یہ اتنی بڑی گستاخی کر رہا، میرے سامنے نیزہ گاڑ کر اور یہ دھمکی دے رہا، تو اللہ کے نبی مکارم الاخلاق تھا، اللہ کے نبی کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ اسے کتا کہتے، اور یہ کہہ دیا کہ ہے اس کتے کی زبان پہ بند کرنے والا۔ اے اللہ کے نبی، آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ کسی کو کتا کہہ دے تو گویا یہ تاریخ کے لفظ شیعہ سنی کتابوں میں درج ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کوئی اس کتے کی زبان بند کرنے والا، تو گویا جب سب نے کہا یا رسول اللہ آپ مکارم اخلاق ہیں، آپ کے منہ سے کسی کو کتا کہنا اچھا لگتا ہے، تو پیغمبر اسلام نے کہا مولوی تیرا ذہن چھوٹا ہے، تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ وہ نبی کے خیمے کے سامنے نیزہ گاڑ کر نبی کو دھمکی دے رہا ہے، تو پتا چلا کہ جو نبی کے گھر کے سامنے نبی کو دھمکی دے وہ حقیقت میں کتا ہی تو ہوتا ہے۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ جب بھی کوئی نبی کے گھر یا نبی کے آل کے گھر کوئی آ کر دھوکے تو حقیقت میں کتا ہی ہوگا، حقیقت میں کتا ہے۔ گھبرا تو نہیں گیا؟ فیصلہ ہے اللہ کے نبی کا، میں جانتا ہوں کہ مکارم الاخلاق کے لہجے میں یہ بات درست نہیں ہے، لیکن میں تاریخ رقم کر کے جا رہا ہوں، جو بھی نبی کے گھر کے سامنے بھونکے وہ حقیقت میں کتا ہی ہے۔ لہذا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اب اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ارے دیکھتے نہیں ہو، یہ چیلنج دے رہا، جو اس کے مقابلے پر جائے گا وہ میرے بعد رہبر ہوگا، مولا ہوگا، پیشوا ہوگا، ہادی ہوگا، لیکن پھر بھی کوئی نہیں جا رہا۔ عجیب ہے، دشمن کہتا ہے جنت لے جاؤ، نبی کہتا ہے خلافت لے جاؤ، پھر بھی کوئی نہیں جاتا، پھر بھی کوئی نہیں جاتا۔ مفت میں خلافت مل رہی ہے، لے لو، کتنے جتن کرنے پڑیں گے، کوئی کوشش کرنا ہی نہیں پڑے گی، لے جاؤ خلافت، لیکن کوئی نہیں۔ سناٹا چھایا ہوا ہے، توڑا ہے اس سناٹے کو علی نے، کہا یا رسول اللہ میں اس کتے کی زبان بند کروں گا۔ عجیب ہے، لمحہ فکر ہے، اسلام کی تاریخ کا عظیم پہلو ہے، علی کی فضیلت کا عجیب پہلو ہے۔ دنیا جان لے نظام ہے، امامت کیا ہے، خلافت، ولایت، عظمت دنیا کو دکھائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے۔ آؤ دیکھو کون اٹھا؟ ابو
علی. اور جب گیا تو پیغمبر اسلام نے کھڑے ہو کر علی کا استقبال کیا، اپنا عمامہ اتارا علی کے سر پر باندھا، اپنی عبا اتاری علی کو پہنائی، اپنی سرہ اتاری علی کو پہنائی، اپنا خواب اتارا علی کو پہنایا، سجا دھجا کے گھوڑے پر نبی بنا کے علی سجا کے نبی بنا کے صرف یہاں تک بات ہوتی، ختم ہو جاتی، اس سے آگے کیا تھا؟ لیکن کیا کہنے ہیں اللہ کے نبی آپ کا، جب علی کو گھوڑے پر سجا چکے، نبی بنا چکے، خلافت دے چکے، حق کے ولایت دے چکے، تو کہا برز الایمان الی الکفر الی الکفر. آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. علی حق 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 یا علی. گھبرا گئے نا؟ اگلے والوں نے علی حق کہا ہے، پچھلے والوں نے نہیں کہا ہے. گڑبڑ ہو رہی ہے، یہ گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. گڑبڑ یاد ہے نا رات کو جو گڑبڑ کی تھی؟ گڑبڑ تو نہیں ہونی چاہیے. یہ ایسے تھوڑی نعرہ لگتا ہے جیسے آپ لگا رہے ہیں. حلالی بیٹھے ہو، موالی بیٹھے ہو، علی کا عشق رکھتے ہو، محبت علی میں آئے ہوئے ہو، یہ ٹوٹے پھوٹے نعرے کیا یہ علی علیہ السلام کو راضی کر سکیں گے؟ نہیں. ہاتھوں کو اٹھائیں پوری طاقت سے، جوش اور جذبے سے. علی حق 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 علی حق. علی والے بیٹھے ہو نا، علی سے ہی تعلق ہے نا آپ کا، تو پھر گھبرانا کس بات کا، پھر ڈرنا کاہے کا؟ ہاں 1000 بار قتل کر دیے جائیں، سینوں سے سانس چھین لی جائے، لیکن پھر بھی ہماری سانسوں سے علی حق کی صدا آنی چاہیے. کل کا کل ایمان کس کے مقابلے پر جا رہا ہے؟ کل کفر. کل کا کل کفر کھڑا ہے، یہ کل کا کل ایمان جا رہا ہے. بات سمجھنے کی ہے، صرف بات یہی تک ہوتی تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ نہیں کل کا کل ایمان جا رہا. اب بات سمجھنا ہے تو سمجھو، بات ایمان کی ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. تو بات طے ہو گئی کہ آج کل کا کل ایمان صرف یہاں تک محدود نہیں رہا، بلکہ کل کا کل ایمان آدم سے شروع ہو رہا ہے. آدم کا ایمان، نوح کا ایمان، ابراہیم کا ایمان، اسماعیل کا ایمان، یحییٰ کا ایمان، زکریا کا ایمان، عیسیٰ کا ایمان، موسیٰ کا ایمان، یہ سارے کے سارے ایمان ہیں جو کل جمع ہو کر 1,24,000 نبیوں کا ایمان، اوصیاء کا ایمان، پیغمبروں کا ایمان، تیرا ایمان، میرا ایمان، سب کا ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے پر، فرعون کے مقابلے پر، نمرود کے مقابلے پر، حامان کے مقابلے پر، یزید کے مقابلے پر، اور دنیا کے ہر اس ظالم کے مقابلے پر جو علی سے ٹکرانے کی ہمت کرتا ہے. علی کل ایمان نعرہ کل کا کل ایمان ہے، کل کفر کے مقابلے پر جا رہا. اور یا علی کیا کہنا آپ؟ کل کفر کو آپ نے ایسے رگڑ دیا جیسے کسی مکھی کو مار دیا جاتا جس سے کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں. بڑا سرما، بڑا بہادر، اپنے آپ کو بڑا فن خاص سمجھتا، جس نے پیغمبر کے خیمے میں سناٹا برپا کیا ہوا تھا. آپ نے اس کو مکھی کی طرح مسل دیا، اور اس طرح مسل دیا کہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. گویا کہ ایک ضرب لگی، ایک ضرب، اور اس ضرب سے اب مرد وقت ایسا ڈھیر ہوا کہ زمین پر بھوس ہو چکا تھا. اب یہ اپنے پاؤں زمین پر رگڑ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا گیا، اتنی بڑی توہین ہو گئی میری، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. گویا کہ ضرب علی نے لگائی، امر نے اب وقت زمین پر گرایا، ادھر پیغمبر نے قصیدہ پڑھا، ضربت علی انجام الخندق افسدو منی عبادت الثقلین. علی نے یہ جو
وقت ختم ہو گیا اور بہت سارے سناٹے رہ گئے. وقت ملا تو کبھی انشاءاللہ سارے سناٹے سناؤں گا آپ کو. توڑے سناٹے علی نے. پہلا سناٹا علی نے میدان خندق میں توڑا. دوسرا سناٹا میدان بدر میں توڑا. چاہے خندق پر کوئی پانی بھرنے نہیں جا رہا تھا، سناٹا چھایا ہوا تھا، ابو طالب کا بیٹا گیا. تیسرا سناٹا شب ہجرت توڑا، جب نبی نے کہا ہے کوئی اس بستر پر سونے والا. یہ سناٹے اسلام کے جو علی نے توڑے. اگر کسی اور نے توڑے ہیں تو نام آتا، کسی کا ذکر آتا، کسی جگنی میں بھی آ جاتا. نہیں ہے. یہ شرف میرے مولا علی کے پاس. فخر کرو شیعو، اللہ نے علی جیسا امام تجھے دیا، علی جیسا رہبر تیرا ہے، علی جیسا پیشوا تیرا ہے، علی جیسا ہادی تیرا ہے. فخر کرو نا، غرور کرو، تکبر کرو. ان کی محبت اور ولایت میں تکبر کرنا زیب دیتا ہے. ہاں، ایڑیاں اگڑ کر رگڑ کر مر رہا تھا، اور یہاں پھر خوف مبتلا ہوا. یا رسول اللہ، ہاتھ ہوا دشمن، علی نے چھوڑ دیا. کیوں مر رہے ہو؟ ابھی دیکھو علی کرتا کیا. اور پھر سینے پر بیٹھے اس نے ذلت امیز اپنے آپ کو محسوس کیا تو لوہا پہ تک کہتا ہے حسین پیاس خود کو لگی ہے، بہانہ اس بچے کا کرتا. یہ پانی بچہ خود مانگے گا تو ہم دے دیں گے. بس سزاداران مظلوم کربلا کہ ادھر غریب زہرا نے کہا اصغر پانی اس طرح مانگ جس طرح تیری دادی نے حق مانگا تھا. الاتش 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 کی صدا بلند ہونے لگی. آسمان سے پرندے زمین پر گرنے لگے. سرخادیاں چلنے لگی کہ ایک مرتبہ عمر ابن سعد کہتا ہے اس الاتش میں اتنا درد ہے کہ میرے لشکر میں کوہرام برپا ہو رہا ہے، کہیں بغاوت نہ ہو جائے. جلدی کر ہرملا، حسین کے اس کلام کو قطع کر. ہرملا نے کمان میں تیر رکھا. اس نے تیر چلانے کی کوشش کی، تیر خطا ہو گیا. اس نے دوسرا تیر چلانے کی کوشش کی، تیر خطا ہو گیا. اس نے تیسرا تیر چلانے کی کوشش کی، تیر خطا ہو گیا. عزادار عمر ابن سعد کہتا ہے ہرملا تو بہت بڑا تیر انداز ہے، آج بار بار تیرے ہاتھ سے تیر کیوں گر جاتا ہے؟ یہ کہتا ہے ملعون تو بہت بڑا لعنتی ہے. کیا بتاؤ، جب بھی میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں سامنے کالے رنگ کا خیمہ ہے، 4 سال کی بچی ہے، خیمے سے باہر آ جاتی ہے. جب تک نہیں روئے رونے کی دعوت دے رہا ہوں، سروں کو ماتم کرو. 4 سال کی بچی ہے، خیمے سے باہر آتی ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے ظالم اپنا تیر بھی دیکھ، میرے بھائی کا گلا بھی دیکھ. عزادارو، اب کی بار اس ظالم نے وہ تیر اٹھایا جس سے اونٹ نہر کیے جاتے تھے. عرب کے اندر جن تیروں سے اونٹ نہر ہوتے تھے، سے شبہ تیر اس نے کمان میں رکھا. ادھر حسین نے اصغر کو تھاما ہوا تھا. آیت اللہ مشکینی لکھتے ہیں کہ اگر حسین نے اصغر کو تھاما ہوا نہ ہوتا، اتنا وزنی تیر تھا، جدھر تیر جاتا اصغر کا لاشا صاف جاتا. عزادار ادھر تیر چلا، ادھر علی اصغر کے گلے میں لگا. حسین کا بازو چھلنی ہوا. کیا کرے غریب زہرا، خون اصغر ہاتھوں پر ہے، چاہا کہ آسمان پر پھینکوں. آواز آئی حسین نہ پھینکنا، قیامت تک بارش نہیں ہوگی، زمین پر پھینکو. آواز آئی قیامت تک ہریالی نہیں ہوگی. آج زراعت ہو رہی ہے، کھیتی باڑیاں ہو رہی ہے، آج رزق اگا رہے ہو تو صدقہ ہے علی اصغر کا. عزادارو، غریب زہرا نے خون مبارک اپنی ریش مبارک پر ملنا شروع کیا. انا للہ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضن بقضائه تسلیما لعمرہ پڑھتے ہوئے حسین نے چھوٹی سی قبر بنائی. عزادارو، ہر شہید کا لاشا گنج شہیدہ میں لایا، اصغر کو کیوں نہیں لایا؟ اس لیے کہ حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اگر اسے خیمے میں لاتا اس کی ماں دیکھتے ہی مر جاتی. عزادارو، حسین نے چھوٹی سی قبر بنا کر اصغر کو دفن کر دیا. آئے گنج شہیدہ میں تمام بیویاں بے چین ہیں، میرا بیٹا دفن نہیں ہوا. مطمئن تو رباب ہو گئی کہ او بیویوں میرا بیٹا دفن ہو گیا. قاسم کی ماں بے چین، میرا بیٹا دفن نہیں ہوا. اکبر کی ماں بے چین، میرا بیٹا دفن
نہیں ہوا، مطمئن تو رباب ہے، میرا بیٹا دفن ہو گیا، بیبیوں میرا بیٹا دفن ہو گیا، اور مجھے ایمان سے بتاؤ کیا علی اصغر دفن رہ سکا؟ ہوئی شام غریبہ، ہونے لگے سروں کے شمار، عمر ابن سعد کہتا ہے یہ عباس کا سر، یہ عون کا سر، یہ جان کا سر، علی اصغر کا سر کہاں ہے؟ ایک ملعون کہتا ہے حسین کا چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے دفن کر دیا ہے، اس سر کو لے کر کیا کرے گا؟ یہ کہتا نہیں مجھے اصغر کا سر چاہیے۔ ایک ملعون گھوڑے پر سوار ہوا، کدے شہیدہ کی زمین پر آیا، بار بار نیزے مارنا شروع کیے، اچانک ایک نیزہ ایسی جگہ پر لگا، چھوٹا سا لاشا اچھل کر زمین سے باہر آیا، ملعون گھوڑے سے اترا، نیام سے تلوار کو نکالا، علی اصغر کا گلا کاٹنا شروع کیا کہ ادھر رباب کی نگاہ پڑی، او بیبیوں دیکھو تیرا اصغر تیسری مرتبہ ذبح ہو گیا۔ آیت اللہ بروجردی امام خمینی کے استاد جستجو کرتے ہیں کہ مولا مجھے بتاؤ علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ 40 شب جمعہ حرم امام میں آنا، ایک ہی سوال کرنا کہ مولا مجھے بتا علی اصغر کی قبر کہاں ہے۔ 40ویں شب جمعہ ہوئی، آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا غریب صحرا ہے، زلفوں میں خاک ہے، گریبان چاک ہے، رو رو کے کہتے بروجردی تو کیوں پوچھنا چاہتا ہے اصغر کی قبر کہاں ہے؟ کہا مولا اس لیے کہ جو بھی زائر آتا ہے وہ ایک ہی سوال کرتا ہے مولا علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ میں جواب نہیں دے پاتا، مولا مجھے بتا اصغر کی قبر کہاں ہے؟ کہ ایک مرتبہ کہتے ہیں بروجردی بس نہ پوچھ، اب جو بھی زائر آئے اسے بتانا شام غریبہ جب ظالم اصغر کا لاشا پھینک کر چلے گئے، ایک کالے برقعے والی بی بی آئی، اصغر کا لاشا اٹھایا، میرے سینے پر سلا دیا، اصغر میرے سینے پر دفن ہے، جو بھی آئے اسے کہنا مجھے سلام کرنے سے پہلے میرے اصغر پر سلام کر۔ ماتم حسین